سارے بھائیوں کو بہنوں کو سلام۔ خدا کا بڑا شکر ہے کہ وہ آج شام مجھے یہاں پر لایا کہ آپ کے درمیان خدا کا کلام پیش کروں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب کو خدا یہاں پر لایا۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں پر آج جمع ہیں، لیکن یہ خدا کا خاص مقصد ہے، کوئی آج شام پورا کرے گا۔ میری آپ سے واقفیت نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن ایک چیز ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر ایک بہت بڑا روحانی رشتہ ہم میں قائم ہے جو ابد تک رہے گا۔ اور آج شام ہم دیکھیں گے ذرا خدا کے کلام میں سے، اور پیشتر اس سے کہ میں خدا ان کا کلام شروع کروں، یہ تھوڑا سا تعارف میں اپنے بارے میں کراؤں گا کیونکہ آپ نہیں جانتے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر جان ایف مارکس، میں دراصل کینیڈا سے ہوں، میرا ملک وہی ہے، ویسے پاکستانی ہوں۔ میں 40 سال یہاں رہا، 20 سال میں سائنس ٹیچر، ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر تھا، اور 20 سال یہاں پر پڑھایا ہائی اسکول میں، اور پھر خدا نے مجھے موقع دیا میں کینیڈا چلا جاؤں۔ میں 40 سال وہاں رہا، میں نے 20 سال وہاں ہائی اسکول میں سائنس پڑھائی کینیڈا میں، اور پنجابی میں نہیں، اردو میں نہیں، انگلش میں پڑھائی، اور 40 سال کے میں 88 میں وہاں ریٹائر ہوا تھا، اور اس وقت سے میں وہیں تھا کینیڈا میں۔ پھر خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں ادھر پاکستان میں آؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے جب میں ادھر سیالکوٹ میں تھا ایز اے سائنس ٹیچر، تو 1951 میں میں نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور یہاں پر میں نے سیالکوٹ کے ایریے میں، اور اس طرح سے اس کے بعد راولپنڈی کے ایریے میں خداوند کی بہت خدمت کی، کیونکہ اس نے مجھے اپنا خادم چن لیا تھا۔ اور خدا کا شکر ہو کہ یہاں سیالکوٹ کے ایریے میں اور راولپنڈی کے ایریے میں خدا نے مجھے اپنے بڑے زور کے ساتھ استعمال کیا، اور وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ شاید آج تک یاد رکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 60 برس پہلے سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا اور راولپنڈی میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کینیڈا میں بھی 40 سال رہا، اور 40 سال کے بعد خدا نے کہا کہ اب پاکستان جاؤ، کیونکہ میں وہاں پر کافی خدمت کرتا تھا ریٹائر ہونے کے باوجود، لیکن مجھے اس سے تسلی نہ تھی۔ میں نے کہا خداوند جی کچھ اور خدمت میرے ذمہ ہے، تو خداوند نے مجھے کہا کہ ہاں ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ پاکستان میں ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بڑا مشکل وقت ہے وہاں پر، اور پھر بھی میں حاضر ہوں، تو میں آ گیا، اور خداوند 2006 میں آیا تھا، 2 مہینے کا ٹور لگایا تھا، پھر میں واپس چلا گیا تھا، اور پھر واپس میں 2008 میں یا 7 میں آیا تھا، اور اس وقت سے میں ابھی تک یہاں ہوں۔ خداوند کا شکر ہے وہ یہاں پر استعمال کر رہا ہے، اور ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے خداوند مجھے یہاں پر لایا ہے، اور کلام پیش کرنے کے دوران میں اس کی وضاحت کروں گا۔ خداوند کا شکر ہے اس کے ساتھ ہی کہ اس نے مجھے نہ صرف کینیڈا میں، سارے کینیڈا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، لیبیا میں، مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، قطر میں، ابوظہبی میں، اور سب سے بڑی بات ملک اسرائیل میں خدا نے مجھے استعمال کیا ہے، اور ملک اسرائیل خدا کا نہایت شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یروشلم مسیح کی پیدائش کی جگہ، بیت لحم مسیح خداوند کے پرورش کی جگہ، ناصرت مسیح خداوند کے مصلوب ہونے کی جگہ، یروشلم، گتسمنی باغ، حبرون، اور اس طرح سے ٹائبیریس، تبریاس، اور دوسرا شہر مسیح خداوند کا کفرنہم، یہ سب دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اور میں نے ملک اسرائیل نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک سارا دیکھا ہے۔ اور اب میں جب کلام پڑھتا ہوں اور تو مجھے کچھ اور ہی ان کے معنی نظر آتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی وہاں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی سین آ جاتے ہیں جو میں نے وہاں پر دیکھے۔ مثال یہ ہے، جب کلام میں آپ پڑھیں گے اور خداوند کشتی میں بیٹھ کر تبریاس سے کفرنہم کو گیا، تو پہلے میں یہی پڑھا کرتا تھا، خداوند کشتی میں بیٹھ کر تبریاس سے کفرنہم کو گیا، لیکن اب میں جو وہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے وہ کشتی کہاں ہے، مجھے پتہ ہے تبریاس کہاں ہے، مجھے پتہ ہے وہ جھیل کہاں ہے، کیونکہ میں بھی تبریاس سے کشتی میں سوار ہو کر کفرنہم کی طرف گیا تھا جھیل پر سے۔ اور کیا ہوا، جب ہماری کشتی جا رہی تھی اس گنیسرت کی جھیل میں یا وہ گلیل کی جھیل میں، تو آدھے سفر میں جا کے انہوں نے روک دی، اور جو وہاں پر لیڈر تھا، رہنما تھا، اس نے بتایا
یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑا طوفان آیا تھا اور مسیح خدا کشتی میں تھے اور ان کو جگایا گیا اور انہوں نے اٹھ کے طوفان کو تھمایا اور آندھی کو بالکل خاموش کر دیا. تو اس کے بعد کشتی چلنے لگی اور ہم کفرنہوم پہنچ گئے. خدا کا شکر ہے کہ اب کلام میں سے جب کبھی یروشلم کے بارے میں، گتسمنی باغ کے بارے میں، زیتون کے پہاڑ کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں، کوبوریا کے بارے میں ایسی باتیں کلام میں پڑھنے میں آتی ہیں تو میرا دھیان ادھر فوراً چلا جاتا ہے. گتسمنی باغ کہاں ہے، زیتون کا پہاڑ کہاں ہے، اور جہاں سے مسیح خدا آسمان پر اٹھائے گئے تھے وہ جگہ کہاں ہے، اور ہیکل کہاں ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں. تو کلام کے پڑھنے میں اب مجھے بہت زیادہ مدد ہو رہی ہے جب سے خدا نے مجھے یروشلم میں جانے کا موقع دیا. تو اب کافی وضاحت ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے خدا کا کلام شروع کریں تاکہ جو آج پیغام میرے پاس آپ کے لیے ہے وہ میں پورا پہنچا سکوں. پڑھیں گے متی کی انجیل باب 16، متی کی انجیل باب 16 آیت 13. متی کی انجیل باب 16 آیت 13 آیت سے لے کے تو ہم پڑھیں گے 20 آیت تک. ٹھیک ہے. متی کی انجیل 16واں باب اس کی 13ویں آیت سے 20ویں آیت تک. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. آمین. خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے. آمین. ان آیات میں مسیح خداوند دو اہم مضمونوں کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے مسیح خداوند اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں شاگردوں سے پوچھتے ہیں لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں خداوند یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی. لوگوں کے خیال مسیح خداوند کے بارے میں لوگوں کے کیا خیال تھے؟ مختلف خیال. یہاں پر 4 خیال ہیں. یہاں پر 4 خیالوں کا ذکر ہے کہ بعض مسیح خداوند کو اس طرح جانتے تھے کہ شاید وہ ایلیا ہے، شاید وہ نبی ہے، شاید وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وغیرہ. مسیح خداوند کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات تھے. خداوند نے 3 سال یا 3.5 سال منادی کی اور انہوں نے اپنے بارے میں بعض اوقات بڑے صاف بیان کیے. میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں. اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سے صاف بیانات خداوند نے دیے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بڑا کچھ بتا دیا، پوشیدہ نہیں رکھا. اس کے باوجود لوگ مسیح خداوند کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے. اور یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف 4 خیال ہیں بلکہ اور لوگوں کے اور بھی خیالات تھے. یہ کون ہے؟ پہلا خیال، پہلا مسیح خداوند نے یہ مضمون شروع کیا، مجھے پہچانتے ہیں لوگ؟ کیا لوگ مجھے پہچانتے ہیں؟ مسیح خداوند کی بڑی خواہش تھی کہ لوگ مجھے پہچان جائیں. اور وہ یہ سوال ایک دفعہ نہیں کیا، خداوند نے کئی دفعہ کیا ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اور شاگرد بتاتے رہے کیا کیا کہتے ہیں. تو مسیح خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو متی 16:16 میں شمعون پطرس ایک ایسا بیان دیتا ہے جو مسیح خداوند کی صحیح پہچان ہے. مسیح خداوند کون ہے؟ لکھا ہوا ہے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ پہچان اس وقت کے لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو آئی. عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، شاگردوں میں سے بھی کئیوں کو یہ سمجھ نہیں آئی یہ ہے کون. اور خداوند یسوع مسیح کی یہی خواہش رہی ہے، کیا لوگ مجھے جاننے لگے ہیں؟ کیا لوگ مجھے پہچانتے ہیں؟
کتاب مقدس میں میری بابت اتنا کچھ آیا ہے، بڑا وقت آ گیا کہ میں آیا ہوں تو کیا لوگ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی منادی میں یہ کئی دفعہ کہا، میں اس لیے آیا، آگے بیانات دیے ہوئے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ میں نے ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیا اور تقریباً 12 کے قریب یہ آیات ہیں۔ میں اس لیے آیا، ایک مثال دیتا ہوں، یوحنا 10 باب 10 آیت، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ایسے ہی 11 اور آیات ہیں، وہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ مسیح خداوند کے آنے کا مقصد۔ اس کا مطلب یہ مسیح خداوند اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے، میں کیوں آیا، نہ صرف یہ کہ میں کون ہوں بلکہ میں کیوں آیا ہوں۔ مسیح خداوند نے کئی دفعہ کہا میں دنیا کا نہیں ہوں، یوحنا 8 باب میں اور 10 اور 12 باب میں، میں آسمان سے آیا، میں اوپر سے آیا ہوں۔ 2 دفعہ کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں دنیا کا نہیں ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ ایسی باتیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جہاں ہزاروں لوگوں کو کلام دیا کرتے تھے اور منادی کیا کرتے تھے، وہاں وہ اپنی بابت بھی بتایا کرتے تھے، انہیں میری پہچان آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی ان کو نہ پہچانا، ان کے اپنوں نے ان کو نہ پہچانا۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے نہ پہچانا۔ اپنے خاندان بھی ہو سکتا ہے، اپنے یہودی قوم بھی ہو سکتی ہے۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے نہ جانا۔ تو عزیزو، پہلی اہم چیز یا پہلا اہم سوال جو اس کلام کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند نے کیا، وہ ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جب پطرس نے یہ جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ پرفیکٹ جواب تھا اور یہ دنیا کو نہیں پتا تھا، یہی حقیقت تھی۔ اور اس بڑی حقیقت پر ایک بڑی اہم چیز قائم ہونے والی تھی، ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کی جانے والی تھی اسی حقیقت پر۔ اور خداوند نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کیا تاکہ ان کو وہ جان جائیں میں کون ہوں۔ تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہ بات لکھا ہوا ہے آیت 17 میں کہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانی علم، انسانی لیاقت کی طرف سے نہیں ہے، انسانی تجربہ، قابلیت نہیں ہے۔ یہ بھید، یہ پہچان، یہ سمجھ مسیح کی کسی اور وسیلے سے آتی ہے، اور وسیلہ وہ کیا ہے؟ 17 آیت لکھا ہوا ہے، یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یہ بھید، یہ مسیح کی پہچان نہ علم سے آتی ہے، نہ قابلیت سے، نہ تجربے سے، نہ عمر سے، کسی اور طریقے سے یہ مسیح کی پہچان نہیں آتی، بلکہ آسمان پر سے ظاہر ہوتی ہے، جس پر ہو جائے۔ سول پر نہیں ہوئی تھی، سول بڑا عالم تھا، سول بڑا شریعت کا عالم تھا اور روحانی جوش سے کہتا ہے بھرا ہوا تھا، اور اتنا جوش تھا خدا کی راہ میں، وہ مسیحوں کو پکڑ پکڑ کر پھینک رہا ہے قید خانے میں اور قتل بھی کروا رہا ہے۔ آپ کو اس سے واقفیت ہوگی۔ پر جب دمشق کی راہ میں خداوند اس پر ظاہر ہوا تو کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ تو خداوند نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ اسے یسوع کی پہچان نہیں ہے، اور بڑا علم اسے آتا ہے، شریعت آتی ہے، توریت ہے، زبور ہے، شاید اسے کافی واقفیت ہے، لیکن یسوع کی پہچان نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح یعقوب کے کنویں پر سامری عورت سے ملتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ آگے جو خداوند کا جواب ہے یوحنا 4 باب میں، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی جانتی وہ کون ہے، یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو اس سے مانگتی اور اسے زندگی کا پانی دیتا۔ 2 سوال۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، نہیں جانتی تھی خدا کی بخشش کیا ہے۔ مسیح خداوند کی یہ خواہش ہے لوگ جانیں کہ خدا کی بخشش کیا ہے، خدا نے کیا بخش دیا ہے۔ جواب ہے یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کا جواب۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، وہ نہیں جانتی تھی، خدا نے کیا کر دیا ہے، خدا نے کیا دنیا کو دے دیا ہے، خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صرف مسیح پر ایمان لانے سے، یہ جاننے سے کہ یسوع کون ہے، خدا نے کیا بخش دیا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے
اور بالکل الٹ انسان ہو جاتا ہے. جاننا، مسیح کو جاننا. اس دن خدا نے سوال کیا، دوسرے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور پطرس نے جواب دیا جو میرا خیال ہے پطرس نہیں دے رہا تھا. پطرس کا کیا علم تھا؟ اعمال 4:13 بتاتی ہے یہ ان پڑھ تھا، ناواقف آدمی تھا. ان پڑھ اور ناواقف آدمی تھا، ماہی گیر تھا. کیا علم تھا اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اس وقت ایک بڑا ہی عجیب جواب دیتا ہے. اور صاف ظاہر ہے 17 سے کہ وہ جواب انسانی قابلیت کا نہیں ہے، انسانی علم کا نہیں ہے، بلکہ خدا باپ نے پطرس پر ظاہر کیا ہے. جو چیز ہم پر ظاہر ہو جائے ہمیں پہلے پتہ نہ ہو وہ مکاشفہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ لگ گیا ہوا ہے جس کا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ آپ کے لیے مکاشفہ ہے. یہ نہیں کہ اب آپ کو نیا مکاشفہ ہو رہا ہے، نہیں، مکاشفہ یہاں پر موجود ہے. جتنا مکاشفہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ یہاں موجود ہے. کوئی نیا مکاشفہ اب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پطرس کے لیے ایک نیا مکاشفہ ہوا ہے، یسوع مسیح کی پہچان. آسمان کی طرف سے پہچان ملتی ہے یسوع مسیح کون ہے. اور جب خدا یسوع مسیح کو یہ موقع ملا تو انہوں نے کہا اب اس پہچان کے اوپر، اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. وہ پتھر پطرس نہیں ہے بلکہ یہ پہچان ہے جو پہلے انہوں نے آشکارا کی. مسیح کی پہچان ایک پتھر ہے، یہی چٹان ہے. اسی چٹان کے اوپر ہی کیا ہوا؟ مسیح خدا نے کہا میں کچھ بناؤں گا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. کیا لکھا ہوا یہاں پر آیت 18 میں؟ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ ایک نئی بات ہے. انجیلوں میں کلیسیا کا لفظ نہیں آیا، صرف متی کی انجیل میں 3 دفعہ آیا ہے. ویسے کلیسیا کا لفظ 71 دفعہ آیا ہے. کلیسیاؤں پلورل 35 دفعہ آیا ہے. تقریباً 105 دفعہ کل کلیسیا کا لفظ آیا ہے. لیکن مسیح خدا نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا، نہ انہوں نے اس کی بنیادی کی. شاگردوں نے مسیح خدا کے منہ سے کلیسیا کا لفظ زیادہ نہیں سنا. انہوں نے نہیں بتایا یہ کیا ہوگا، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کون بنائے گا، کیا اس کا انجام ہوگا، کچھ نہیں پتا. شاگردوں کو نہیں پتا. اور یہاں پر ان آیات میں خدا یسوع مسیح 2 اہم باتیں ظاہر کرتے ہیں. پہلی کہ میں ہوں کون. لوگ مجھے جو مرضی کہتے ہوں. انہوں نے کہا شمعون پطرس تو کیا کہتا ہے؟ یہ تھا ایک بنیادی جواب، حقیقت کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس بنیاد پر کہ مسیح ابن آدم، مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس حقیقت پر کہتے ہیں میں آگے کچھ بناؤں گا. یہ ایک دوسرا قدم شروع ہوتا ہے اور نئی چیز شروع ہوتی ہے. شاگردوں کو اس کا نہیں پتا تھا یہ کلیسیا کب بنے گی، کیسی ہے. خدا نے کہا پہلی بار متی 16 باب آیت اس کی 18 میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اب اس کے حصے کریں تو میں بناؤں گا اور نہیں کوئی بنائے گا. دنیا کی ساری پارٹیاں جیسے مسلم لیگ ہو، یہ ہو، وہ ہو، انسان بناتے ہیں. ہر ملک میں پارٹیاں پائی جاتی ہیں، سیاسی پارٹیاں. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. سوال ہے یہ کیا ہے؟ تو خدا نے کہا میں یہ بناؤں گا، میں بناؤں گا. آگے اپنی مطلب میری ہے. اب یہ کمپیوٹر، یہ جو بھی ہے فون، یہ میرا نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا یہ میرا فون ہے، میری بائبل ہے. ہاں یہ میری بائبل ہے، میں اس کو اپنی کہوں گا، کیوں؟ میں نے خریدی ہوئی ہے. تو جب خداوند کہتے ہیں اپنی، ایک ایک لفظ تو الگ کر دیں، میں، اور نہیں کوئی بنائے گا. آج دنیا پر جو خادم کوئی بڑے بڑے اسپیکر یا یہ کہیں وہ میں کلیسیا بنا رہا ہوں، تو غلط ہے. کوئی نہیں بنا رہا، نہ کوئی بنا سکتا ہے. خدا نے کہا میں بناؤں گا. پہلی بات. دوسری اپنی ہے. یہ اگر اپنی کا لفظ نکال بھی دیا جائے پھر بھی فکرہ مکمل ہو سکتا ہے. میں کلیسیا بناؤں گا، جی میں کلیسیا بناؤں گا، یہ بھی خداوند کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. سو اپنی سے مراد میری ہے، وہ میری پراپرٹی ہے، میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری ملکیت ہے. یہ غیر وید ہے. انہوں نے کہا کلیسیا. سو آج شام میں آپ کے سامنے یہ کلیسیا کے بارے میں کچھ پیش کروں گا. پہلے ہم نے دیکھا ہے کلیسیا کی بنیاد کیا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ اسٹیٹمنٹ، یہ ڈیفینیشن، یہ بنیاد، یہ چٹان ہے جس پر خدا نے کہا میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. انہوں نے کوئی نہیں بنائی. شاگرد بیچارے انتظار کر رہے تھے اب یہاں پر کوئی پارٹی بنے گی، ہاں جی اب کچھ ہمیں ملے گا اور کچھ ہمیں کوئی پریزیڈنٹ چنے گا، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی سیکٹری، کوئی خزانچی ہوگا. کچھ نہیں چنا گا. آخری وقت آ گیا، بالا خانے میں پاکشاہ ہو رہی ہے
اور شاگردوں کو تو خیر نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے، مسیح خدا کو سارا ہی پتا تھا کیا ہونا ہے۔ گسمنی باغ میں پہنچ گئے اور وہاں دعا کر رہے ہیں، اور خدا مسیح ایک گھٹنے ٹیک کر ایک پتھر پر دعا کر رہے ہیں۔ اتفاق سے بتا دوں وہ پتھر میں نے دیکھا ہوا ہے جب مسیح خدا گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے ہیں، انہیں پتا کیا ہونا ہے، آ رہے ہیں صدارکان کے سپاہی آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے۔ شاگردوں کو نہیں پتا، ان کو نیند آ رہی، سوئے ہوئے ہیں، اور آج شام ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور مسیح خدا مصلوب ہو گئے، پکڑے گئے وغیرہ وغیرہ، آگے چلے گئے، مصلوب ہو گئے۔ کہاں گئی کلیسیا؟ کہاں گیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا؟ اس کے فوراً، اس بیان کے فوراً بعد خداوند کیا کہتے ہیں؟ آگے پڑھیں گے آیت 21۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اس سے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور صدارکانوں اور فقیہوں کی طرف سے بوجھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب یہ دو بیانات بڑے متبادل ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں خداوند میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، ابھی نہیں بنی گا، فیوچر بناؤں گا۔ اچھا چلو، خداوند سے کچھ بنانے والے ہیں، یہ مکان اس کا مالک کسی وقت کہتا ہوگا میں یہ مکان بناؤں گا، اس وقت یہاں خالی زمین نہیں ہوگی، اس کے اندر بڑا پلان ہوگا، نقشہ ہوگا، میں کیسے بناؤں گا، ادھر یہ کروں گا، ادھر یہ کروں گا، ادھر واش روم بناؤں گا، ادھر سیڑھی بناؤں گا۔ سارے فیوچر کی باتیں ہیں، پر اب ساری زمین کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو سارا پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو مسیح خداوند کو بھی سارا پتا تھا، میں کلیسیا بناؤں گا، کیسے بناؤں گا۔ لیکن وہ کلیسیا بنانے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم جائیں گے یروشلم، ابن آدم کو پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے۔ اب شاگرد دونوں باتیں سن رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں مسیح خداوند میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے یروشلم کو، ابھی جائیں گے، اور وہ چلے جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، وہاں پر قتل کر دیتے ہیں۔ تو شاگردوں کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا، کہاں گئی کلیسیا، کہاں گئی مسیح خداوند کے سارے پروگرام، کیا بنایا اس نے؟ اور آپ کو یاد ہے جب آخر میں آ کے مسیح خداوند جانے والے ہیں تو شاگرد پوچھتے ہیں پترس ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہ کچھ انتظار کر رہے تھے ہمیں کچھ ملے گا، وہ تو ملا کچھ نہیں۔ خداوند نے اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا، اب وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شاگرد بھی کنفیوز تھے۔ شاگردوں میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں اور انجیلوں میں بھی کہ بتھیرے شاگردوں میں سے بھی ایسے تھے جو ایمان نہ لائے تھے، شک میں تھے مسیح ہے کون۔ دوسرا، مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور ان پر نظر بھی آتے ہیں پہلے دن ہفتہ کے پہلے روز، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ مسیح خدا ان کے درمیان آ جاتے ہیں، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اماؤس کی راہ میں جاتے ہیں، 7 میل تک ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کلام کی، وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جھیل پر ہے، وہ کہتے ہیں دائیں طرف جال ڈالو، پہچانتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ شاگرد بھی مسیح خداوند کو نہیں پہچانتے۔ مسیح کی ماں مریم بھی مسیح خداوند کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانی تھی۔ آپ کہیں گے وہ تو ماں ہے، ہاں ماں ہے، لیکن نہیں پہچانی۔ جبرائیل فرشتے نے بڑا کچھ بتایا تھا، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا۔ اور یہاں جبرائیل نے ختم نہیں کر دیا، اس نے آگے ایک اور بات بتائی تھی، وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ابد تک حکومت کرے گا۔ اب مریم ماں تھی، لکھا ہے ایک جگہ پر لوکا پہلے باب میں، وہ ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے غور کرتی رہی، چاہے وہ ڈریے تھے، چاہے فرشتے آئے تھے، چاہے اسم نویسی تھی، چاہے کوئی اور، یہ سارے واقعات جو ہوئے یہ سارے مریم اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ اور اس نے یہ بھی اپنے دل میں رکھا ہوگا، جبرائیل نے کہا تھا تیرا بیٹا بادشاہ ہوگا۔ اب ایک ماں ہے، اس کو خدا کا فرشتہ بتا رہا ہے تیرا بیٹا بادشاہ ہوگا، وہ ساری عمر اس کو یاد کرتی رہی، اب میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، بڑا ہوگا، اس کو پالا پوسا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، 30 سال تک اس کے گھر میں رہا۔ شاید مریم ہر وقت یہ انتظار کرتی رہی میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، شاید اگلے مہینے بنے گا، شاید اگلے سال بادشاہ ہوگا، پھر میں ملکہ ہوں گی، پھر میں مال میں جاؤں گی، پتہ نہیں وہ ایسے خیالات سوچتی ہوگی یا نہیں، اور وہ مسیح کو نہیں پہچانی۔ مریم مسیح خداوند کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانی، حتیٰ کہ صلیب آ گئی، خداوند صلیب پر ہے، مریم نیچے رو رہی ہے۔ اس کے دل میں یہ ضرور خیال آیا ہوگا، شاید اس نے کہا بھی جیسے ماں اکثر ایسے موقعوں پر روتی ہیں جب ان کے بیٹے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یشوع مجھے جبرائیل نے بتایا تھا تو بادشاہ ہوگا۔ شاید اس نے روتے روتے یہ بھی کہا ہو، یشوع مجھے جبرائیل نے بتایا تھا تو بادشاہ ہوگا۔
بیٹا کا بادشاہ بنے گا، تو صلیب پر چڑھ گیا۔ نہیں پہچانا، مریم نے نہیں پہچانا۔ وہ بے شک خدا کا ہتھیار بنی مسیح کو دنیا میں لانے کے لیے، بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے ایک ہتھیار بنی۔ جہاں تک خدا کا پروگرام تھا وہاں تک اسے رکھا، لیکن اسے مسیح کی پہچان نہیں ملی۔ بڑی بعد میں ملتی ہے مریم کو مسیح کی پہچان، جب وہ کلیسیا کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور یروشلم میں اور پھر افسس میں جاتی ہے اور پھر وہ ایمانداروں کے ساتھ رہتی ہے، پھر اسے مسیح کی سمجھ آتی ہے۔ تو کلیسیا مسیح خدا نے کہا میں بناؤں گا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعت ہے؟ کیا یہ کوئی اور دنیاوی جماعت ہے؟ نہیں۔ پڑھیں گے کرنتھیوں کا خط باب پہلا، اس کی آیت پہلی، کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، یہ کلیسیا چیز کیا ہے۔ تو پولس رسول خط لکھتا ہے، کہتا ہے پہلی آیت میں، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوسیسنس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام۔ اب دوسری آیت میں ڈیفینیشن آتی ہے کلیسیا کی، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ میں آدھی آیت ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے لکھتا ہے خط کس کو ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو، اور پھر آگے کیا ہے؟ یعنی مطلب کلیسیا کی تعریف آ رہی ہے۔ شاید ہمیں سے کئیوں کو نہیں پتا کہ کلیسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ کلیسیا جماعت ہے ان لوگوں کی جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ یہی خدا کا پروگرام ہے۔ گناہگار لوگ، بدکار لوگ، پاپی، شرابی، نشے باز لوگ خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیں، پاک ہو جائیں، میرے لیے تیار ہو جائیں۔ میری کتاب آپ نے شاید پڑھی ہو، بنی آدم کے لیے خدا کا 7000 سالہ مقررہ انتظام۔ میری 10 کتابیں یہاں سرکولیٹ ہو رہی ہیں اردو میں، 8 کتابیں میں نے انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، اور ابھی ایک کتاب چھپ رہی ہے، ایک کتاب چھپنے کے لیے میرے دفتر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو تقریباً 20 کتابیں میری لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان میں سے شاید کچھ پڑھی ہوں۔ تو اس کتاب میں نے یہ بتایا ہے کہ مسیح خداوند نے کلیسیا بنائی، کیسے بنائی اور کلیسیا کیا ہے۔ تو یہاں کلیسیا کی ڈیفینیشن ہے، اور کیا ہے؟ جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ لوگوں کو پاک کرنا، دنیا میں پاک لوگ نہیں ہیں۔ یوحنا رسول کہتا ہے اپنے پہلے خط کے 5 باب کی 19 آیت میں، ہم جانتے ہیں ہم خدا سے ہیں، آدھی آیت، مگر ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ 2 حصے، دنیا کے 2 حصے، ہم، ساری دنیا۔ یہ ہم کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کون ہیں؟ جواب ہے ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع میں پاک کیا گیا۔ آج دنیا میں یہی مشکل ہے، پاک ہونا مشکل ہے۔ خدا باپ کا مقصد ہی یہی تھا اپنے بیٹے کو بھیجنے کا، دنیا کو پاک کرنا۔ کیوں؟ دنیا میں گناہ، آدم سے دیکھ لیجیے، گناہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، نوح کا طوفان آ گیا۔ خدا نے لکھا 6 باب، پیدائش 6 باب میں، دنیا میں گناہ بڑھ گیا، انسان نے اپنی شکل بگاڑ لی ہے، پیدائش 6 باب۔ تو گناہ بڑھتا رہا، بدی بڑھتی رہی، اور کیا اس کا انجام یہی ہے کہ ساری دنیا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالی جائے؟ خدا نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ نیا کیا، اب میں کیا کروں، اب دنیا ساری شیطان کے قبضہ میں ہے، اب میں کیا کروں، کوئی پروگرام بناؤں، کوئی چیز سوچ، نہیں، خدا نے پہلے سے کیا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں ابتدائی سے مقرر کی ہوئی تھی، خدا کے پلان میں یہ ازل سے کام ہو چکا تھا مسیح خداوند کو بھیجنے کا، تاکہ دنیا گناہ سے پاک ہو جائے۔ اب دیکھیں زکریا نبی کی کتاب باب 13 آیت پہلی، پاک ہونے کا طریقہ۔ ابھی مسیح خداوند آئے نہیں ہیں، اور خدا باپ بتا رہے ہیں کہ پاک کس طرح سے میں کروں گا۔ انسان بیماریوں سے مبتلا ہوتے ہیں، ہر قسم کی بیماری دنیا میں موجود ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پر کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ ڈاکٹر جی مجھے ایک بیماری لگی ہوئی ہے۔ کیا بیماری ہے؟ جی گناہ کی بیماری، اور میرے اس کا کوئی علاج نہیں، میرے کوئی ڈاکٹر آپ کو اس کا علاج نہیں بتائے گا، نہ کسی کے پاس دوائی ہے۔ آدم سے لے کر آج تک گناہ کو دھونے کی کوئی بھی دوائی نہیں بنی اور نہ بنے گی، سوائے زکریا 13 باب پہلی آیت۔ اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے صاف ظاہر ہے یہ علاج، یہ دوائی پہلے پیش کی گئی، ابھی نہیں آئی۔ اس روز، پہلی آیت زکریا 13 باب پہلی آیت، اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے میں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا۔
یہ چشمہ خدا پہلے سے بتا رہا ہے زکریا نبی کے وسیلہ سے، میں دنیا کے گناہ اور ناپاکی دوں گا اس روز۔ کس روز؟ جس روز ممسوح قتل کیا جائے گا۔ دانیل 9 باب پہلے سے بتا دیا ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے میں ایک چشمہ جاری کروں گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ داؤد کے گھرانے میں سے یسوع مسیح ابن داؤد کہلایا۔ چشمہ پھوٹ نکلا سلیپر، اور وہی چشمہ گناہ گاروں کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط باب پہلا آیت 7، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یہ ہے دعائی، پہلا یوحنا پہلا باب 7 آیت، اس کے بیٹے یسوع کا خون۔ یہ کوئی کھانسی کی مکسچر نہیں ہے، ہاں جی، یہ خون ہے اور یہ گناہ کو دھوتا ہے۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ، تھوڑا سا نہیں، تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ تو گناہ گاروں انسانوں کو دھونے اور پاک کرنے کا ایک بڑا پلان خدا کا تھا، اور یہی میں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، 7000 سالہ مقررہ انتظام۔ گناہ گار، بدکار، شریر، گندے انسان لیے جاتے۔ اب خدا نے ایک پروگرام بنایا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کہ دنیا کو بچائے، بلکہ نئے مخلوق بنائے، نئے مخلوق بنائے۔ ہر نئی خلقت کے لیے را میٹیریل چاہیے۔ آدم کو بنایا تو مٹی کا بت بنا لیا، یہ را میٹیریل، اس میں زندگی کا دم کو جیتے جاگتے جان بن گئے۔ یہ ایک طریقہ ہے، آدم کو پیدا کیا۔ ہوا کو بنایا، ایک اور طریقہ، آدم کی پسلی نکالی، وہاں گوشت بڑھا، اور پھر اس پسلی سے عورت بنائی، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ خدا کے پاس طریقے ختم نہیں ہو گئے۔ آدم کسی اور طریقے سے بنایا، اب خدا تخلیق کر رہا ہے۔ آدم کو کسی اور طریقے سے بنایا، ہوا کو کسی اور طریقے سے بنایا، آگے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی اور طریقے سے بنایا، ماں اور باپ کے ملنے سے، یہ ایک اور طریقہ ہے تخلیق کا، پہلے کبھی نہیں یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا طریقہ آ گیا، اپنے بیٹے کو خدا کس طرح پیدا کرتا ہے، یہ ایک اور ہی طریقہ ہے، بغیر باپ کے، بغیر باپ کے۔ تو دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی خدا نے نیو کریشن کی مختلف طریقے استعمال کیے اور اس کے لیے را میٹیریل استعمال کیا، کوئی نہ کوئی چیز استعمال ہوئی۔ آدم کے لیے مٹی، عورت کے لیے آدم کی پسلی، انسانوں کے لیے ماں باپ کے، اور مسیح کے لیے ایک واری کوئی باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے میں ایک اور نئی مخلوق بناؤں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آئے، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اب خدا نئی مخلوق بنا رہا ہے۔ آگے اس طرح کے بنائے، آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، دنیا کو بنایا، بیٹے کو بھی اسی نئی مخلوق ایسے پہلے نہ کبھی پہلے ہوا نہ آگے ہوگا۔ ابھی تک خدا پھر یہ کہہ رہا ہے میں نئی مخلوق بناؤں گا، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ کیا ہے وہ نیا مخلوق؟ کیا ہے نئی پیدائش؟ کیسے ہے؟ اس کے لیے را میٹیریل چاہیے، اور اس نئی مخلوق کے لیے را میٹیریل کہاں ہے؟ وہ یہاں ہی پڑا ہوا ہے، دنیا میں ہی ہے۔ وہ را میٹیریل کیا ہے؟ وہ ہے بدکار، گناہگار، گندے، شرابی انسان۔ آدم کے لیے را میٹیریل مٹی تھا، ہوا کے لیے را میٹیریل پسلی ہے۔ اب نئے مخلوق بننے کے لیے کیا مادہ لیتا ہے خدا؟ کو مٹی لے لیتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے۔ مسیح خدا جب جلوس نکال کے وہ جا رہے تھے یروشلم کی طرف، فقیوں فریسیوں نے کہا، یہ شاگرد نعرے لگا رہے تھے، فقیوں فریسیوں نے کہا ان کو بند کر، یہ بڑا شور مچا رہے ہیں۔ خدا نے کہا میں ان کو بند کر دوں، پتھر چلا اٹھیں گے، پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور اگر خدا نئے طریقے سے چاہے تو کیا وہ پتھروں سے نئے مخلوق نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ اس نے آسمان پر ایک بڑا پروگرام بنایا ہوا ہے پہلے کا، نیا یروشلم، اب خالی پڑا، اب خالی پڑا ہوا، وہاں پر کوئی نہیں، مکان بڑے ہیں۔ یوحنا 14 باب آیت پہلی، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان تھے۔ شاگردوں کو نہیں پتا، انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ باپ کے گھر میں آسمان پر مکان ہے۔ خدا نے کبھی نہیں کہا تھا میرے باپ کے گھر میں مکان ہے۔ کوئی وجہ ہے؟ شاگرد گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ خدا نے کہا میں جا رہا ہوں، خدا نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور ایک دفعہ نے کتنی دفعہ کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اب شاگرد سوچتے ہیں یہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائے گا۔ تو انہیں یہ پتہ لگ گیا یہ جا رہا ہے کہیں، چلو ان کو پتہ تھا خدا کو باپ کہتا ہے، لیکن یہ ان کو پتہ لگ گیا یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں بنا۔ ہاں جی، اب کیا کریں گے؟ اسی کے وسیلے سے ہمیں روز روٹی ملتی تھی، جہاں مسیح کو دعوت ملتی تھی وہاں ہم بھی کھا لیتے تھے۔
इसी के पिछले समय सारा कुछ रहने की जगह कोई होती थी, अब ये चला जाएगा, हमारा क्या बनेगा? अजीब अजीब सवाल उनके दिल में आ रहे थे। और वो अब मसीह खुदावंद वो कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ। वो घबरा गए थे, खुदा ने देखा ये घबरा गए, तो उनके घबराने को, जरा घबराहट को दूर करने के लिए खुदा ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। अच्छा, साथ कुछ और भी कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। शागिर्दों को बड़ी खुशी होगी, अच्छा मेरे बाप के घर में बड़े मकान है, वाह। और फिर खुदा ने ये भी कहा और अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे, वो बड़े खुश हुए, तुम्हारे लिए मकान है, वाह। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी। शागिर्दों को बड़ी खुशी हुई होगी, वाह आज तो एक ये नई बात के पता लगा, खुदा यीशु उसके घर में बड़े, उसके बाप के घर में बड़े मकान है और वो हमारे लिए हैं। उनकी मेरा ख्याल है जरूर खुश हुए होंगे, और फिर तो उनकी जो घबराहट वगैरह थी वो दूर हो गई होगी। खुदा उनका बड़ा अच्छा। लेकिन इसमें क्या था, इन छोटी आयतों में हम तो शायद गौर नहीं करते, लेकिन खुदावंद का एक बहुत बड़ा प्लान है। सादा अल्फाज हैं, सादा अल्फाज हैं, देख लीजिए। हाँ जी, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं आकर तुम्हें फिर अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। सादा अल्फाज है, कोई इसमें मुझको नजर नहीं आता कोई मुकाशफा है या कोई बड़ा गहरा भेद खुदावंद खोल रहे हैं। पर इन 2-3 आयतों में खुदावंद का, खुदा बाप का सारा प्रोग्राम बंद है। मसीह खुदावंद ने सारा कुछ ही बता दिया सादा से सादा अल्फाज में। मेरा क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम ये है, सुने आप। पहला भेद, मेरे बाप के घर में मकान है। दूसरी बात, तुम्हारे लिए है। तीसरी बात, मैं अभी जाता हूं, मैं फिर आ जाऊंगा, मैं फिर आ जाऊंगा। छोटा सा फिक्रा है, तो फिर आकर, छोटा सा फिक्रा है, लेकिन इसमें क्या भेद है? मैं फिर आऊंगा। उनको नहीं पता था इसने आना है, अभी तो स्लीपर भी नहीं चढ़े, अभी तो स्लीप के बारे में बातें कर रहे हैं। हम यरूशलेम को जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे, इब्ने आदम को कत्ल करेंगे वगैरह। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि मैं फिर आऊंगा, आने की बात ही कोई नहीं की। अब वो बता रहे, तो फिर आकर तुम कौन हो? दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, शागिर्द, मसीह के पाक किए हुए लोग, मसीह के चुने हुए लोग, बरगुज़ीदा लोग, वो हैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और फिर तुम्हें लेकर अपने साथ चला जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं, खुदा कहां है? आसमान पर, बाप के दाहिने हाथ। उस वक्त तो जमीन पर थे, बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कलीसिया, ये शागिर्द जो अब जमीन पर हैं, ये वहां जाएंगे जहां मसीह खुदावंद बैठे हुए हैं बाप के तख्त पर। ये क्या प्रोग्राम है? मसीह खुदावंद ने सादा से सादा अल्फाज में अपना एक प्लान जाहिर कर दिया, मैं कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। तो जीजो, किस तरह से कलीसिया बनती है? जो लोग पाक किए जाते हैं, ये है रॉ मटेरियल। गंदे और गुनाहगार बदकार लोग मिलने मुश्किल नहीं है, सारी दुनिया भरी हुई है, हाँ जी, गुनाहगार बदकार लोगों से। अब बेशुमार हर तरफ जिस तरफ देखें वही आज दोबारा फिर कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। इसमें शामिल होते हैं सारे मजहबों के लोग और सारे जो भी आदम की औलाद, जहां चाहे वो खुदा को मानते हैं नहीं मानते हैं, वो सब इसमें शामिल। गुनाहगार लोग क्यों? पौलुस बताता है आगे जाके कि कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा है, सारी दुनिया मुर्दा है। हमारे इर्द-गिर्द सारे लोग चलते फिरते हैं, वह गुनाहों में मुर्दा है, मुर्दे फिर रहे हैं। लेकिन खुदा अपने कलाम में ये बताता है कि उसका कुछ और प्रोग्राम है कि मुर्दा लोग जिंदगी पाएं, गुनाहगार बदकार लोग उसके खून से धुल जाएं, पाक हो जाएं। आगे कुछ और है, फिर आगे पढ़ेंगे। ग्रंथियों का खत 1 बाब 1 आयत 2, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। इस आयत के 2 हिस्से हैं, डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। सो आधी डेफिनेशन ये है कलीसिया की कि ये कलीसिया उन लोगों की जमायत है जो मसीह यीशु में पाक किए गए। अब दुनिया में देखें तो मिशनें ही मिशनें नजर आती। हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कलीसिया, कहाँ है कलीसिया? मसीह खुदा ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कहाँ है कलीसिया? तो जब ढूंढते हैं कलीसिया को तो मिलती है मिशनें, हर तरफ मिशनें ही मिशनें। मुख्तलिफ नाम है, कोई यूपी है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई एपी है, कोई युवा विटनेस है, कोई सेवन डे है, कोई और है, बड़े बेशुमार नाम है। हमने ढूंढी है कलीसिया, वो क्या चीज है, कैसे बनती है?
हमने देख लिया वो एक जमायत है, और जमायत है उन लोगों की जो धुल जाए मसीह के खून से। फिर दूसरा एक और वाला देखेंगे, इमाल की किताब बाब 2 आखिरी आयत, इमाल 2 बाब, और वहां पर कलीसिया बनती है और एक खास फार्मूला बताया गया है। इमाल 2 बाब आयत 47वीं और उसकी आखिरी आधी आयत पूरी पढ़ लेंगे। लिखा है, खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। ये उन लफ्ज आया है, ये प्रोनाउन है। इसकी बजाय अंग्रेजी बाइबल में नाउन इस्तेमाल किया गया, और वो नाउन क्या है? कलीसिया। फिर पढ़ेंगे शायद को, और लफ्ज उन की जगह कलीसिया लगाएंगे। हाँ जी, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। यहां पर हम क्या देखते हैं? कलीसिया बननी शुरू हो गई। इमाल 2 बाब में जब पाखरू नाजल हुआ तो वहां पर 3000 लोग ऐसे हैं, लिखा वो कलीसिया में आ मिले। फिर आगे वहां पर पढ़ेंगे इमाल 2 बाब, आज पढ़ेंगे 38, बल्कि पहले पढ़ेंगे 41 आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। 3000 आदमियों ने तौबा की। ऊपर लिखा हुआ है, पतरस कहता है उनसे, ऊपर वाली आयत में 38 आयत में पतरस ने उनसे कहा, ने पहले सवाल पढ़ लें, 37 आयत में उनका सवाल है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें? एक सवाल है। ये वो लोग थे कलाम सुनने वाले पतरस का, जिन्होंने मसीह खुदा को मसलूब करवाया था। सारे ना होंगे, पर उनमें वो लोग भी हैं जो उस मजमा में शामिल थे जब पिलातुस के सामने मसीह खुदावंद हाजिर थे, और पिलातुस बार बार कह रहा था, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, जाओ इसको ले जाओ। 3 दफा उसने कहा, पर यहूदी कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। कहता मैं छोड़ देता हूं, हर ईद के दिन मैं किसी ना किसी को छोड़ता हूं, चलो मैं इसको छोड़ता हूं। नहीं नहीं, इसको मसलूब कर, बराबा को छोड़ दे, इसको मसलूब कर। पिलातुस बार बार कह रहे उसने कोई जुर्म नहीं किया, और वो कह रहे इसको मसलूब कर। उनमें से चंद लोग जो बड़े जोश से कह रहे थे इसको मसलूब कर, आज वो यहां पर खड़े इमाल 2 बाब में। बड़ी भीड़ है, हजारों की भीड़ है, और यरूशलेम में है, और मसीह खुदावंद वहीं मसलूब हुए, उन पर मुकदमा चलाया गया। और कुछ लोग इस भीड़ में भी मौजूद हैं, और उन्होंने सुना, क्या सुना? पतरस का वाज। पतरस का पहला वाज पाक रूह से भरकर बड़ा जबरदस्त वाज किया उसने। बड़ी दिलेरी के साथ कहता है, आए इस्राएलियों, आयत 22वीं, ये बातें सुनो। आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो। क्या बातें? एक शख्स था यीशु नासरी, ये लिखा हुआ है। आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था, मसलूब हो गया, मर गया, दफन हो गया, जी उठा, नजर भी आ रहा है। तो सारे यरूशलेम में बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है, ये क्या हो गया? पहले तो उसको सलीब पर देखते हैं, शाहरात ही वहां पर, वो ये 3 सलीबे हैं, ये मुजरम ही होंगे, कोई ना सब कह ये मुजरम ही होंगे। ये कहते हैं ये दरमियान वाला है ना, ये नहीं मुजरम, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, इसने तो बड़े मौजज़े किए। जितने देखने वाले हैं सब मुख्तलिफ ख्यालात के हैं, मसीह की पहचान नहीं है। अब पाखरू नाज़िल हो गया इमाल 2 बाब में, फिर उनको समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ है। तो पतरस रूह कुद्दस से भर के अब एक वाज करता है, और वो 2 बातें बताता है। एक मसीह की पहचान दिलवाना चाहता है। पाखरू ने कहा इनको बता दे यीशु नासरी कौन है। दूसरा बता दे ये क्या हो रहा है शागिर्दों को जो वो गैर जुबाने बोल रहे हैं। तो पहली बात वो बताता है, अय इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक शख्स था, जैसे तारफ कराते हैं। हाँ जी, एक तारफ कराते हैं। क्या है उसके बारे में आगे बड़ा कुछ आप पढ़ें, लेकिन मैं मुख्तसर आगे जाना है। मुख्तसर मैं ये कहूंगा जो उसने कहा। क्या कहता है? तुमने पकड़कर उसको मसलूब करवाया। असली बात ये है, कहता है वो तो एक खुदा का आदमी था और उसने बड़े मौजे किए और निशान और सब कुछ साबित हुआ, मगर तुम लोगों ने, हजारों लोग खड़े, कहता है तुम लोगों ने उसको पकड़कर रोमियों के हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। अब उनको समझ आ गई है। आखिर में आके कहता है, आखिरी आयत देखे, उसके बाद की आखिरी आयत 36वीं आयत, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले। ये कंक्लूजन है। हर पास्टर जब वाज करता है तो वो आखिर में आके एक नतीजा बताता है। पतरस ने पहले सारा वाज किया, फिर आके नतीजा बताता है, इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले
کہ خدا نے اسی یسوع کو اور نہیں کسی کو، اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ کہتا ہے وہی ہے سب کچھ، وہی ہے خداوند، وہی ہے مسیح، وہی ہے اسرائیل کا قدوس، وہی ہے خداوند جس کو تم نے مصلوب کیا۔ یہ ہے اس کا واس۔ اب ان میں سے کئیوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، اچھا ہم نے تو بڑی غلطی کی، اگر یہی شخص مسیح ہے، ہم مسیح کے انتظار کر رہے تھے، یہی شخص مسیح ہے تو ہم نے اس کو مصلوب کروایا، ہم نے تو بڑی غلطی کی، یہ کیا ہو گیا، ہم تو مسیح کو مصلوب کروانے والے ٹھہر گئے۔ کئیوں کو سمجھ آ گئی، لکھا ہوا چوٹ لگی۔ دل پر چوٹ ایسے نہیں لگتی، کوئی بڑا صدمہ ہوا ہو، کوئی بڑی خاص چیز واقعہ ہوئی ہو تو پھر دل پر چوٹ لگتی ہے۔ ان کے دلوں پر چوٹ لگ گئی۔ اب وہ پوچھتے ہیں پطرس کیا کریں، اب تو ہم نے مسیح کو مصلوب کروا دی ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، ہم تو مصلوب کروا دی ہے۔ کہتا ہے توبہ کرو، جواب دیکھو، کہتا ہے توبہ کرو، وہ تمہیں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو ساتھ ایک اور کام ہو جائے گا، تمہیں پاک روح انعام میں مل جائے گی۔ جو پاک روح انعام میں مل جائے گی، کام یہ کرو، 38 آیت 2 باب 38 آیت، کام یہ کرو کہ توبہ کرو، ایک بات، گناہوں کی معافی لے لو، 2 بات، تیسری بات اپنے آپ ہی ہو جائے گی، خدا کا پاک روح تمہیں مل جائے گا، مفت مل جائے گا اور انعام میں مل جائے گا۔ گناہوں کی معافی کیا ہوتی ہے؟ نجات۔ گناہوں کی معافی کیا ہوتی ہے؟ نجات۔ وہاں آئیں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، ایمان 2 باب 47ویں آیت، جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز کلیسیا میں ملا دیتا تھا۔ یہ ہے فارمولہ، جس فارمولے کے تحت خدا پاک روح جو اتر آیا ہے وہ کلیسیا بنا رہا ہے۔ خدا نے کلیسیا نہیں بنائی، انہوں نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور وہ مصلوب بھی ہو گئے، کوئی کلیسیا کوئی نہیں بنی، بھی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہاں ایک چیز یاد آ رہی، ایک چیز آ رہی، کیا؟ شاگردوں کی جماعت۔ خدا نے شاگرد بنائے تھے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، پطرس، یوحنا، یعقوب، مچھلیوں والی جگہ، مسول والی جگہ، سب تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ چن چن کے 12 شاگردوں کا ٹولہ ایک بنایا تھا، وہ شاگرد تھے۔ اور لوکا 9 باب 37 آیت میں لکھا ہوا ہے شاگردوں کی جماعت۔ اب یہ جماعت بن گئی ہے، پہلا نام۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ پرانے عہد نامے میں کلیسیا کا نام نہیں ہے، کلیسیا کا نام نئے عہد نامے میں آیا۔ آپ اردو بائبل پڑھ لیں، کوئی کلیسیا کا نام نہیں ہے۔ تو میں کہتا تھا کلیسیا کا نام تو نئے عہد نامے میں آیا، یہ نئی بننی شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا اس کی یونانی کیا ہے، یونانی دیکھا ایکلیزیا، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے ایکلیسیا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے ایکلیزیا۔ اچھا جی، یونانی کی بائبل میں دیکھا ایکلیزیا ہے، دیکھا پرانے عہد نامے میں ایکلیزیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اوئے پرانے عہد نامے میں ایکلیزیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا تھا کلیسیا پرانے عہد نامے میں نہیں ہے، اور یہ یونانی کی بائبل یہ بتاتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی 100 دفعہ تقریباً 100 دفعہ ایکلیزیا کا لفظ آیا ہے۔ پھر میں دیکھا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ جماعت، اس کا ترجمہ مجلس، یہ ترجمہ ہو گیا ہوا ہے ہماری اردو بائبل میں۔ لفظ کلیسیا ہے، اور پھر مجھے سمجھ آئی جو بھی صرف اعمال 7 باب میں آ کے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جو ساری بائبل میں نہیں ہوا، وہ ہے بیابان کی کلیسیا۔ اعمال 7 باب، بیابان کی کلیسیا۔ اچھا، بیابان میں بھی ایک کلیسیا تھی، ہمیں نہیں پتا ہوا، بیابان میں ایک کلیسیا تھی بنی اسرائیل قوم۔ اور وہ کیا ہے؟ نقل، وہ کیا ہے؟ جو کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے ادھر دھیان کر لو، جو کچھ آج خدا چاہتا ہے ہمیں سے ادھر دھیان کر لو۔ وہ سارا پرانا عہد نامہ اتنا بڑا عہد نامہ، سارا پرانا ہماری عبرت کے لیے بھرا ہوا، وہ سارا بیابان کی کلیسیا کے بارے میں ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے جو انہوں نے نہیں کیا، غلط کیا، وہ تم نہ کرو، جو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا وہ کرو، ادھر سے دیکھ لیا کرو۔ تو ہمیں وہاں سے بڑا کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کلیسیا بننی شروع ہوئی اعمال 2 باب میں، اور وہ خدا یسوع نے کسی اور کے ذمہ کام لگا دیا۔ کس کے ذمہ کام لگایا؟ پاک روح کے ذمہ۔ میں جاتا ہوں، میں جا کے بھیجوں گا، میں باپ سے کہوں گا باپ جی پاک روح بھیج دو، وہ بھیج دے گا، نام ہے مددگار وغیرہ وغیرہ، اور وہ آ کے بڑے کام کرے گا۔ وہاں کے 7 کام ہیں پاک روح کے۔ میری نئی کتاب چھپ رہی ہے آسمانی خزانے، اور اس میں ایک یہ مضمون ہے پاک روح کیا کام کرتا ہے، 7 ضروری کام۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کلیسیا بنانے کا کام۔
اب کون کلیسیا بنا رہا ہے؟ پاک روح بنا رہا ہے۔ اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا کوئی اصول ہے، ایسے بے اصولہ نہیں ہے چل تو بھی آ جاؤ، تو بھی آ جاؤ، سارے کرسچن سارے کلیسیا ہیں، ساری مشنیں ساری کلیسیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا اپنا اصول ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے پاک روح کا کلیسیا بنانے کا۔ اور وہ کیا ہے؟ اعمال 2:47 جو نجات پاتے تھے۔ دیکھ لیں وہاں پر پتہ نہیں 20,000 لوگ تھے، ہمیں نہیں پتا کتنے تھے، جن میں سے اگر 3,000 توبہ کرتے ہیں، 3,000 توبہ کرتے ہیں تو لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے نا جی، ہزاروں ہزار لوگ تھے، اور ان میں سے 3,000 توبہ کر لیتے ہیں جیسے کہ پطرس نے کہا، اور لکھا ہوا ہے یہ 3,000 ان میں مل گئے۔ یہ ان کون ہے؟ یہ ان کون ہے؟ یہ ہے اعمال 1:15 پڑھیں گے۔ اعمال 1:15 میں لکھا ہے اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ ان کون ہے؟ یہ ایک جماعت ہے، کتنے آدمیوں کی؟ 120 آدمیوں کی۔ نام کیا ہے؟ بھائیوں کی جماعت۔ اچھا یہ بھائیوں کی جماعت جیسے لکھا ہوا ہے نام، لوگ کہتے ہیں یہ بھائی ابھی آئے ہیں۔ میں نے 1951 میں توبہ کی، اس وقت بھائیوں کا نام بہت کم تھا، پھر مجھے پتا لگا بھائی ہے یہاں پر، ہاں جی۔ تو پہلے بھائی بھی نہیں کہتے تھے، یہ نئی جماعتیں آئی ہیں، کوئی باہر سے مشن آئی ہوئی ہے بھائیوں کی۔ تو پھر میں نے کلام میں دیکھا تو لکھا ہوا ہے پہلا نام تھا جماعت کا شاگردوں کی جماعت، لوکا 9:37 اور شاگردوں کی جماعت۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے پہلے 12 تھے، پھر 70 بن گئے، اور پھر اور بھی تھے جو شروع سے مسیح خداوند کے ساتھ ساتھ یا ان 12 کے ساتھ ساتھ رہے، یہ 120 ہو گئے۔ شاگردوں کی جماعت اب ہے وہ بھائیوں کی جماعت۔ آگے دیکھیں اعمال کی کتاب میں کیا آ گیا ہے؟ ایمانداروں کی جماعت، اعمال 4:32 وہاں پر کیا آ جاتا ہے؟ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی۔ کیا نام ہے یہاں پر؟ ایمانداروں کی جماعت۔ یہ کلام کا نقشہ ہے، یہاں کوئی مشن کا نام نہیں ہے، یہ کیتھولک ہے، سیون ڈے ہے، پینٹیکاسٹل ہے، یہوہ وٹنس ہے، مارمن ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ شاگردوں کی جماعت۔ دوسرا نام بھائیوں کی جماعت، تیسرا نام ایمانداروں کی جماعت۔ یہ ہے نام آ رہے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کلیسیا کو بڑا کچھ کہا گیا ہے، اس کو گلہ بھی کہا گیا ہے، اس میں مختصر بیان کروں گا، اس کو بدن بھی کہا گیا ہے، اس کو بیوی بھی کہا، مسیح کی دلہن بھی کہا گیا ہے، اس کو کھیتی بھی کہا گیا ہے، اس کو عمارت بھی کہا گیا ہے، اس کو اور بھی بڑے نام، کلیسیا کو بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ میری کتابوں میں ہے، ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نام بڑے فخر کرتے ہیں جی کیتھولک کا نام جی بڑے شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم بڑی پرانی کلیسیا ہیں۔ کوئی کیتھولک کا نام نہیں ہے، یہاں شاگردوں کا نام، شاگردوں کی جماعت، بھائیوں کی جماعت اور ایمانداروں کی جماعت۔ آگے جا کے چوتھا نام ان کو مل جاتا ہے مسیحی، اعمال 11 میں۔ اور انطاکیہ میں سب سے پہلے یہ لوگ شاگرد مسیحی کہلائے۔ اب یہ چوتھا نام ہے مسیحی۔ مسیحی ایسے نہیں بنا جاتا، تم کون ہو جی؟ کرسچن ہیں جی، ہم مسیحی ہیں جی۔ کیا کرتے ہیں جی؟ شراب بیچتے ہیں، ہاں جی، کرسچن ہیں جی۔ تو یہ جتنے مرضی یہ کام کر لو، ہاں جی، اپنے آپ کو کہہ دو کرسچن اور کام کر رہے ہیں دوسرے شیطان کے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو مسیح خداوند بنا رہے تھے۔ مسیح خداوند کلیسیا بنا رہے تھے، مشنیں نہیں بنا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مشن ہے، میری کوئی مشن نہیں۔ میں خداوند نے مجھے بوجھ دیا جا کے توبہ کی منادی کر، میں آ گیا اور میں یہاں پہنچا، لاہور پہنچا، بھائی مغل صاحب نے مجھے پہلے بلایا ہوا تھا، ان کے پاس آ گیا تو یہاں سے توبہ کی منادی شروع کی اور ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ کون سی جماعت؟ جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے پھر ان کو میں بتایا کہ توبہ کے بعد بپتسمہ لینا ہے، انہوں نے بپتسمہ لے لیا، یہ ایک جماعت بن گئی۔ کتنوں کی جماعت؟ توبہ پاک ہی ہے وہ لوگوں کی جماعت، چھوٹی سی جماعت، پاک لوگوں کی جماعت، بپتسمہ لینے والوں کی جماعت۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا گناہگار لوگوں کو لے کے ان کو اپنے بیٹے کے خون سے دھو کے پاک کر کے اور ان کو نجات دے کے ان کو کیا کرتا ہے؟ آنے والے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ یوحنا 1:12 اور 13 اور ان کے نام پر رکھی کتابیں یاد میں لکھے جاتے ہیں اور ان کو ایک نئی اور زندہ امید دیتا ہے کہ تم آسمان پر اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے خون سے دھل گئے اور خدا نے مجھے کہا یہ کام کر، مشن نہ کوئی بنا۔ تو میں کوئی مشن نہیں بنا رہا، خدا نے مجھے بوجھ دیا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں جو پاک لوگوں کی جماعت ہو، جو مسیح کے خون سے دھلے ہوں۔ جی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے یہ لیکچر کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کیتھیڈرل ہیں، ہزاروں لوگ ہیں ان کے چرچز میں،
ان میں کوئی نجات یافتہ لوگ بھی ہوں گے، پر ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ قوم اور کلیسیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قوم اور چیز ہے، جتنے کرسچن کے نام ہیں اگر مردم شماری کی جائے پاکستان میں کتنے ہیں سارے، وہ کیا ہوگا؟ یہ قوم ہے جی، یہ مسیحی قوم ہے جن کو پنجابی میں عیسائی کہتے۔ اچھا، تو کلیسیا کا قوم کلیسیا نہیں ہے۔ قوم میں بے شمار گناہگار گندے بدکار لوگ ہیں اور اپنی مشنوں میں بھی ہیں۔ پادریوں کو پتا ہے یہ شراب پیتا ہے اور ان کی جماعت کا ممبر ہے، پادریوں کو پتا ہے یہ رشتے گڈے پیتا ہے، پادریوں کو پتا ہے یہ نشہ بازی کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، سب کچھ پتا ہے اور وہ چرچ میں آتا رہتا ہے، ان کے چرچ کا ممبر ہے۔ ہم وہ نہیں بنا رہے۔ خدا نے جو مجھے بوجھ دیا ہے وہ یہ ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ۔ پہلی بات جو توبہ کرے، جو مسیح کے خون سے دھل جائے، جن کی زندگی بدل جائے، جو نئے سرے سے پیدا ہو جائے۔ کیا لکھا ہے؟ 2 کرنتھیوں 5:17 جو کوئی مسیح میں ہے نئی چیز ہے، جو کوئی مسیح میں ہے نیا مخلوق ہے، پہلے ایسے نہیں ہوئے، یہ نئی مخلوق ہے۔ میری کتاب ہے سنہرے مضامین، اس میں 20 مضمون میں نے لکھے ہیں، آخری یہ ہے نیا مخلوق کیا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے میری کتابیں پڑھی، مجھے 2-3 دن وہ ایک فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی ہیں فون پر؟ میں نے کہا ہاں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، نہیں دیکھا ہوا، پر میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے سنہرے مضامین، اور اس میں مضمون نیا مخلوق پڑھا ہے، اور میں پڑھ کے مجھے خدا نے بڑی برکت دی ہے اور میں نے توبہ کی ہے۔ میں نے کہا خدا ان کا شکر ہے۔ ہاں جی، سو میری کتابیں پڑھ کے لوگ سچائی سے واقف ہو رہے ہیں۔ سچی تعلیم کیا ہے؟ سچی تعلیم یہ ہے کہ کلیسیا اور چیز ہے، قوم اور چیز ہے۔ جو اس قوم میں سے توبہ کرنا، بلکہ دوسرے مذہبوں سے بھی توبہ کر لیں، مسیح کے خون سے دھل جائیں اور ان کے گناہ کی معافی ہو جائے اور ان کو نجات کا یقین ہو جائے، وہ کلیسیا میں ہے۔ کیا لکھا ہے مال 2:47 جو نجات پاتے تھے وہ کلیسیا میں شامل ہوتے تھے۔ کون کرتا تھا؟ مسیح خداوند۔ مسیح خداوند اوپر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے زمین پر دنیا میں کوئی ایک گناہگار بھی توبہ کرے، آسمان پر مسیح خداوند خوشی کرتے ہیں، آج فلاں، آج یہ لاہور میں فلاں محلے میں ایک گناہگار نے توبہ کی، ادھر اوپر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ معمولی بات ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اگر ہمارے وسیلہ سے کسی نے توبہ کر لی ہے تو یہ ایک بڑی بہت بڑی بات۔ اگر آپ کے وسیلہ سے کسی نے توبہ کر لی ہے اور آپ نے خود کی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس پر خوشی کیجئے، کیونکہ خداوند مسیح خوشی کرتے ہیں۔ اور کلیسیا بنتی ان لوگوں سے ہے جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ جو نجات نہیں پاتے وہ کلیسیا میں نہیں، صاف لکھا ہوا۔ جو نجات پاتے تھے خداوند ان کو ہر روز کلیسیا میں ملا دیتا تھا۔ کتاب اوپر ہے، برہ کی کتاب حیات، جس نے توبہ کی مسیح کے خون سے دھل گیا، فوراً برہ کی کتاب حیات میں نام لکھا جاتا ہے یہ میرے خون سے آج دھل گیا، سارے گناہ معاف۔ اور جو نجات نہیں پاتے تھے ان کے نہیں لکھنا، ان کے نہیں لکھنا۔ اس نے نجات نہیں پائی، اس کا نام نہیں لکھنا، چاہے 1000 ہوں، چاہے جتنے مرضی ہوں، اس کا نام نہیں لکھنا، اس نے نجات نہیں پائی۔ بڑا چودھری ہے، بڑا مالدار ہے، جو مالدار ہو، جو مرضی ہو، نجات نہیں پائی اس نے۔ آج بڑے لوگ ہیں مسیح قوم میں، باہر کی تو بات چھوڑ دیتے، اپنی مسیح قوم میں بے شمار لوگ ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑی بڑی دولت والے، بڑی بڑی کاروں والے، بڑے بڑے مکانوں والے، بڑے بڑے مرتبے والے، اور ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ نجات نہیں ہے۔ یہ پرابلم، یہ ایک غلط فہمی ہے جو شیطان نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نجات پائی ہوئی ہے، کتنے ہیں جن کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں میرے گناہ مسیح خداوند کے خون سے دھل گئے، مجھے گناہوں کی معافی ملی ہے، وہ میرا نجات دہندہ۔ اور بھی کئی کہتے ہیں نجات دہندہ، گیت بھی کہیں گے ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور اگر پوچھ لیں آپ کے گناہ معاف ہوئے، نجات ملی، یہ پتہ نہیں، وہ تو نہیں پتا کہ نجات ملی کہ نہیں ملی۔ تو یہ نہیں ہے، یہاں بالکل صاف لکھا ہوا ہے جو نجات پاتے تھے خداوند ان کو ہر روز ڈیلی، یہ ڈیلی کام ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں آج جب سے کلیسا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر روز یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا کام؟ توبہ کرنا، مسیح کے خون سے دھلنا، پاک ہونا، نجات پانا، اور برہ کی کتاب حیات میں نام لکھا جانا ہر روز ہو رہا ہے۔ شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا۔ شاید یہاں کوئی بھائی کوئی بہن ہے جو کہے اچھا میں کرسچن تو ہوں پر میں نے توبہ نہیں کی ہوئی، میں نے نجات نہیں پائی ہوئی، ویسے میں گرجے آ جاتا ہوں،
हो सकता है मैं वो पैसे भी देता हो, हाँ जी, लेकिन निजात नहीं पाई हुई तो शायद आज वो भी ये सोचे और कहे कि आज मैं तौबा करूं। तरीका ये है तौबा करने से। बस उसने यही कहा तौबा करो गुनाहों की माफी के लिए, निजात पाने के लिए बपतिस्मा लो और पाक रूह तुम्हें खुद मिल जाएगा। इन्होंने कोई गैर जुबान नहीं बोली, याद रखे। ये 3000 लोग ये तब्दील हुए, तौबा की, निजात पाई, गुनाहों की माफी पा ली, पाक रूह भी मिल गई, कलीसिया में भी शामिल हो गए। तो ये गौर करना है, हम खुदा के कलाम के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम कलीसिया बना रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी जमातें। अब पौलुस रसूल जहां ये जाता था कोई बहुत बड़े हजारों लोग तो नहीं तब्दील हो जाते थे। ये कुरिन्थुस की कलीसिया, हाँ जी, और फिलिपियों की, गलतियों की, थिस्सलुनीके की वगैरह वगैरह, ये कलीसियाएं अगर गौर करें कैसे बनी तो ऐसे ही बनी जैसे हम आज बना रहे हैं। खुदा उनका कलाम सुनाते हैं, लोगों तौबा करो, निजात पाओ। जो निजात नहीं पाएगा वो कलीसिया में नहीं है, इस गलतफहमी से निकलो। जो कबूल कर लेते हैं आ जाते हैं, वो जमात बन जाते हैं। पौलुस रसूल ने भी ऐसी जमातें बनाई छोटी छोटी। मैंने शुरू में लाहौर में जमात बनाई, छोटी सी जमात। हमें बड़े सैकड़ों लोग नहीं चाहिए कि हमारा कैथीड्रल हो, बहुत बड़ा गिरजा हो और हजारों लोग हों और पादरी साहब शाम से जाएं और फिर लेक्चर करें। हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं जैसे पौलुस रसूल ने बनाई। सियालकोट में, रंगपुरे में बनी, सोदरे के में छोटी जमात है, मांगा मंडी में छोटी जमात है, इधर जेलों में छोटी जमात है, इधर लाहौर में है। ये तकरीबन 7 जमातें हमने बनाई हैं। और अभी मुझे दावत है मैं जड़ा वाले में जाऊं और वहां पर जिन्होंने इंतजाम किया उन्होंने कहा है यहाँ आए, हमें सच्ची तालीम दें और अपनी जमात बनाएं। आज लोग सच्ची तालीम पर चलने वाली जमात ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं? हर जहां भी जाएं मिशनें हैं, जहां भी जाएं मिशनों की अपनी अपनी तालीम है। चाहे कोई मिशन देख लें, वो अपनी तालीम देंगे। वो तालीम इंसानों ने बनाई हुई है, वो तालीम कई जगह जरूरत है। हाँ जी, बपतिस्मा जानते भी हैं कि ये बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, फिर भी मिशनें देती जा रही हैं जो देती हैं। गलत तरीके हैं और भी बेशुमार गलतियां हैं, जानते भी हैं ये गलत कर रहे हैं हम, फिर भी करते जा रहे हैं। मतलब क्या, वो इंसानों की बनाई हुई तालीम किताबें चल रहे हैं, चलते रहेंगे, वो गलत जगह पहुंचेंगे, आसमान पर नहीं जाएंगे। मत्ती 7:21 जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह पर नहीं जाएगा। ऐसे लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, गिरजे जाते हैं, शायद चंदा भी देते हैं, लेकिन ना वो निजात पाते हैं, ना तौबा करते हैं, ना जिंदगी पाते हैं, ना उनका नाम बर्रा की किताब याद में लिखा जाता है। जब खुदा मसीह आएंगे अपने वादे के मुताबिक कलीसिया को लेने के लिए, तो क्या होगा? वो जो निजात याफ्ता है वो ऊपर चले जाएंगे, जो गैर निजात याफ्ता है वो नीचे रह जाएंगे। फिर वो पछताएंगे और फिर वक्त गुजर चुका होगा। यहाँ पर हम फिर देखेंगे, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद, अब मिलाने वाला खुदावंद है, और कहता है हर रोज ये काम हो रहा है। सारी दुनिया पड़ी हुई है, वहां पर खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है और किसी ना किसी जगह पर लोग तौबा कर रहे हैं। हर रोज कलीसिया में शामिल किया गया। आज ये जरूरत है, आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो बराए नाम क्रिश्चियन, हमारे अपने खानदान में शायद हमारी बहनें, भाई, माँ बाप या कोई और चाचे ताए ऐसे हैं जो मसीह के नाम के कहलाते हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की हुई, निजात नहीं पाई, वो कलीसिया में नहीं है। खुदा में यीशु मसीह आने वाले हैं, ये बात याद रखें। हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। मेरा एक बैनर है, वो जो किताब है 7000 साल मुकर्रा इंतजाम, उसके शुरू में मैंने एक बैनर दिया हुआ है, नक्शा है इतना लंबा, और मैंने बताया हुआ है कि हम यहाँ हैं। कहाँ हैं? जहां कलीसिया का जमाना खत्म होने वाला है। अब 2000 साल हुए कलीसिया बन रही है, जो मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो बननी शुरू हो गई। एक वक्त था उसका आगाज हो गया, वो बननी शुरू हो गई, फिर उसकी आगे तरक्की हो गई। पहले 12 थे, फिर 70 हो गए, फिर 120 हो गए, फिर 3120 हो गए, हिमाल 4 बाब में 5000 हो गए, हिमाल 6 बाब में लिखा तादाद ही उन्होंने गिननी छोड़ दी। ये सिर्फ मर्द गिने जा रहे थे। यह है कलीसिया की तरक्की। कलीसिया की रूहानी तरक्की होती गई, कलीसिया की दुनियावी तरक्की होती गई और कलीसिया बढ़ गई। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, और ये जमातें उन लोगों पर मुश्तमिल हैं जिन्होंने तौबा की, खुदा के कलाम को कबूल किया, निजात पाई, बपतिस्मा लिया, और अब हम तैयार है खुदावंद के लिए। खुदावंद जी जब मर्जी आ जाए, हम तैयार हैं, हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया छोड़े हुए, ये लोग वो लोग हैं जिनको आपने दुनिया को छोड़ दिया। ये आज मैंने बार बार पढ़ी थी। मसीह खुदावंद कहते हैं एक जगह पर, यूहन्ना 15 बाब में, तुम दुनिया के नहीं हो। मैंने कहना करना, मैं तो दुनिया का हूं, मैं दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में बड़ा हुआ,
دنیا میں پرورش پائی، ٹیچر بن گیا، میں کینیڈا چلا گیا، وہ بھی دنیا ہی ہے، کوئی آسمان تو نہیں ہے، میں دنیا میں ہوں۔ میں یہ کیا مانا ہے؟ مسیح خدا نے کہا تم دنیا کے نہیں۔ بڑی دیر بعد سمجھ آئی، سمجھ یہ آئی کہ دنیا میں رہ کر کے ہم نے دنیا کی چیزوں کو نہیں کرنا۔ دنیا میں ایسے رہیں جیسے ہم دنیا میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا میں گناہ ہے۔ یوحنا بتاتا ہے اپنے پہلے خط میں، دنیا میں وہی چیزیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہی باغ عدن میں تھی، یہی ساری دنیا میں رہی، یہی شیطان نے مسیح خدا کو پیش کی جب وہ بیابان میں تھا، یہی آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہی تین چیزیں دنیا میں ہیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی۔ سب کو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، بن جاؤ، بڑے بن جاؤ، چودھری بن جاؤ، اونچے بن جاؤ، مال اکٹھا کر لو، دولت اکٹھی کر لو، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنے عزیز بہن بھائی ادھر کینیڈا میں گئے ہیں، ان میں یہی دور دیکھتا ہوں، ہر کوئی بڑے سے بڑا مکان لے رہا ہے، بڑی سے بڑی کار لے رہا ہے، بڑے سے بڑے سارے اپنے جو بھی ہے فریج، سٹوو، ٹی وی، یہ نیا سے نیا ماڈل لے رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اور پھر ذکر کرتے ہیں جی اس کے پاس یہ کار ہے، میرے پاس یہ کار ہے، اس کے پاس 4 بیڈ روم ہے، میرے پاس 6 بیڈ روم ہے۔ دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں، اور پھر فیشن، دنیا کے فیشن سارے ادھر ہے۔ سو جیزو ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ تیار کر رہے ہیں جو سچ مچ ایسے ہوں، دنیا میں سے نکل جائیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، تم دنیا کے نہیں ہو۔ سو یہاں چنے ہوئے لوگ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے کن کن کو چنا ہے اور وہ دنیا میں سے نکالتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ان باتوں میں کہ ہماری بہنیں، عورتیں، بیٹیاں وہ دنیا کے فیشن کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے آدمی جو ہیں وہ دنیا کی طرح ایسے مادہ پرستی میں پڑے رہیں۔ نہیں، خدا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جگہ تیار کروں، تمہیں آ کے پھر لے جاؤں گا۔ خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کر دی ہوئی ہے اور وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والے، ہم تو انتظار میں ہیں، لیکن اس کی انتظار میں یہ بڑا ضروری ہے۔ پڑھیں گے عبرانیوں 12 باب آیت 14، عبرانیوں 12 باب آیت 14 میں یہ ہمارے لیے جو مسیح کی انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ضروری بات ہے، اور وہ ہے پاکیزگی۔ پہلے لکھا میل ملاپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب کے ساتھ، آیت 14 12 باب آیت 14، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، اور آگے کیا ہے، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاکیزگی، واپس آئیے کلیسیا میں۔ کلیسیا کیا ہے؟ پاک لوگوں کی جماعت۔ آخر کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ وہی جائیں گے جو پاکیزہ ہوں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک ہم چاہتے ہیں سب لوگ پاکیزگی میں رہیں۔ ہم چاہتے ہیں دنیا داری میں نہ پھنسیں، جسم کی خواہشوں میں نہ پھنسیں، مادہ پرستی میں نہ پھنسیں، اور جو کوئی شیطان کام کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اس میں نہ پھنسیں۔ ہم خداوند کے لیے پاک رہیں۔ پولس کہتا ہے میں نے ایک پاک کنواری کی مانند، کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے، کلیسیا کو پاک کنواری کہتا ہے، میں نے تمہیں پاک کنواری کی طرح مسیح کے ساتھ تمہاری منگنی کر دی ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ شادی ہونے والی ہے، اور پھر یہ ضروری ہے کہ وہ کلیسیا جو پاک کنواری ہے وہ پاک رہے، پاک رہے۔ لکھا ہے اس پاکیزگی کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم دھوئے جاتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں وہاں یہ بھی ہے، ہم دھوئے جاتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں، اور آگے لکھا ہے مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے۔ پاکیزگی کے وہ ون ٹائم ایکسپیرینس ہے، آج توبہ کی، آج دل کے پاک ہو گئے، ختم۔ آگے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، تو ساری زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا داروں کی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارے اور رشتے دار گزار رہے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوئی؟ نہیں، ہماری زندگی فرق ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نکل آئے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا میں تجھے بڑا مکاشفہ وغیرہ دوں گا، اور بیٹا دوں گا، اور قوم بناؤں گا، اور یہ کروں گا، برکت دوں گا وغیرہ، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے تو نکل اپنے رشتے داروں میں سے، نکل اپنے باپ کے گھر سے، پہلا کام یہ۔ اگر نکل آئے گا آگے میرا کام بات شروع ہوگا، اور وہ ہوا۔ میری کتاب ہے انگریزی میں 10 Steps to Divine Friendship، وہ ساری ہے ابراہیم کی زندگی پر، اور وہ میری ڈاکٹریٹ کی کتاب تھی، وہ کتاب لکھی میں نے، اور اس کتاب کی بنا پر وہ کالج والوں نے، کینیڈا کرسچن والوں نے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ اس میں کیا ہے، ابراہیم پر خدا نے 10 مکاشفے ظاہر کیے، اور سارے ایک دم ہی نہیں کیے، یہ لو سارے 10 مکاشفے ابھی دے دیے، نہیں، پہلے ایک، ابراہیم نکلو۔ یہ ہے، جب وہ ایک کام کر لیتا تھا، ایک فرمانبرداری کر لیتا تھا، اس کو نیا مکاشفہ مل جاتا تھا، جب وہ کر لیتا تھا اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، آہستہ آہستہ 25 سال لگ گئے خدا کو 10 مکاشفے دینے میں، پر ابراہیم سمجھ گیا، ابراہیم بن گیا وہ چیز جو خدا بنانا چاہتا تھا،
اور خدا کو بڑی خوشی ہوئی. آخر میں اس کا ٹیسٹ لیا, ہاں جی, اپنا بیٹا قربان کر, وہ 100% پاس ہو گئے, 100% سارے لوگ پاس ہو گئے. ایسے خدا چاہتا ہے ہم بھی, تم بھی کامل بنو جس طرح خدا یسوع مسیح کامل ہے. تو عزیزو نکلنا بڑا ضروری ہے. بنی اسرائیل کو خدا نے بڑا کچھ دینا تھا, عیدیں دینی ہیں, قربانیاں سکھانی ہیں, اور بڑا کچھ دینا ہے, پر کہتا ہے پہلے نکلو پہلے ملک مصر میں سے, نکلو فرعون کی غلامی میں سے, عبادت بعد میں ہوگی. ہمارے لوگ کہتے ہیں عبادت کر لو گرجے میں, چاہے شیطان کی غلامی سے نکلو نہ نکلو کوئی فرق نہیں پڑتا, عبادت کرتے جاؤ. وہ گرجوں میں جاتے ہیں, باہر سگڑ لگا کے اندر چلے جاتے ہیں, اندر سے آ کے باہر پھر سگڑ لگا لیتے ہیں. عبادت کر لو جی. وہ خدا کے اس اصول کو نہیں سمجھتے. پہلے نکلو, شیطان کی غلامی میں سے نکلو, ہاں جی, ملک مصر جو دنیا گزار کرتا ہے وہاں سے نکلو 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 نکلو. مکاشا میں آ کے کہتا ہے نکلاؤ میرے لوگوں, ان لوگوں میں نہ رہو, نکلاؤ ان میں سے نکلو. خدا علیحدگی چاہتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو خدا اپنے ایک علیحدہ تعلیم دے, علیحدہ ان کی زندگی ہو, علیحدہ ان کی منزل ہو, علیحدہ ان کا راستہ ہو. سوچیے تو مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے, کتنوں نے توبہ کی ہوئی ہے. میں ذرا پوچھوں, ذرا معاف کرنا اگر میں پوچھوں, مجھے نہیں پتا آپ کے کس مشن کے ہیں اور نجات پائی ہے کہ نہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو جن بہن بھائیوں نے توبہ کی ہوئی ہے, انہیں نجات کا یقین ہے, وہ پلیز اپنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں. میرا خیال ہے بہت ہوں گے. شکر ہے, خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے. بہنیں ساری وہی ہیں. بیٹا جی آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا, بیٹا جی آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا, نہیں نہ کھڑا, مجھے غلطی تو نہیں لگ رہی. یہ ذرا غور کرنا ہے. اچھا جی, ہاں جی, ہاتھ کھڑا رکھے ذرا, میں دیکھ رہا ہوں. پلیز معافی, تکلیف دینے کی معافی. اور بھائی جی آپ جی, بھائی جی کچھ پرابلم ہے, آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے جی؟ نہیں ایسے تو نہیں ہوتے, ایسے تو نہیں. لیکن پتہ مجھے نجات ملی ہے, مجھے کوئی پوچھے نجات ملی ہے, ہاں جی نجات ملی ہے, خدا نے مجھے نجات دی ہے, پھر میں تو ایسے نہیں کروں گا. اچھا جی, بھائی لوگ ہاتھ کھڑا کریں جی ذرا. میں جو آگے بہنوں کی طرف دیکھ رہا تھا. ہاں ہے, شکر ہے, وہ بڑا شکر ہے. ارے بیٹا جی جوان جی کیا بات ہے, ٹھیک, میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں, آپ کا ہاتھ نیچے ہی ہے, کیوں ابھی تک توبہ نہیں کی؟ نیچے کر لیں مہربانی. بیٹا جی توبہ کرنی ہے. اچھا جی, کب کریں گے؟ آج ہی کر لیں گے. پترس کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں پولس لکھتا ہے, دیکھو یہ نجات کا دن ہے, دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے, کل نہیں آئے گا, اگلا مہینہ نہیں آئے گا کہ جی کرسمس آئے گا پھر میں توبہ کر لوں گا. نہیں, کلام کہتا ہے یہ نجات کا دن ہے, اب قبولیت کا وقت ہے. جب بھی آپ کلام کو سنیں, کیا دے خدا جی میں تیار ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, پر میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں اپنی جوانی, اپنا علم, اپنا زور, اپنی طاقت میں آپ کو دیتا ہوں. تو جن بہن بھائیوں نے, جوانوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی, آج شام کر لیں, موقع ہے. پتہ نہیں کل نظر آئے گا یا نہیں, کوئی نہیں جانتا. سو خدا کا شکر ہے, اس نے آج شام مجھے آپ کے ساتھ کلام دینے کا موقع دیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو. لیکن میرا مضمون تھا کلیسیا, دو خاص باتیں. ایک تو مسیح کی پہچان. ہم ساری زندگی مسیح خداوند کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں گے, ہمیں پوری پہچان نہیں ملے گی. جب ہم آسمان پر جائیں گے, ہمیں کئی ایسی نئی باتیں ملیں گی, ہم حیران ہوں گے, اچھا یہ بھی ہے وہاں پر, یہ بھی ہے, وہ برا ادھر تخت پر بیٹھا ہوا ہے, سارے فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, ساری مخلوقات, زمین کی ہو, آسمان کی ہو, زمین کی نیچے, ساری اس کو سجدہ کر رہی ہے, اس کی تعریف. ہم ایسی باتیں دیکھیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئی. پر ابھی ہم مسیح کی پوری پہچان جتنا ہو سکے حاصل کریے. پولس کہتا ہے فلپیوں کے خط میں کہ میرے پاس بڑی باتیں ہیں فخر کرنے کی, میں اسرائیل ہونے کا فخر کر سکتا ہوں, میں بنیامین ہونے کا فخر کر سکتا ہوں, پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں وہ فخر کر سکتا تھا. 8 باتیں ہیں وہاں پر. اور کہتا ہے جب مجھے مسیح کی پہچان مل گئی تو یہ ساری چیزیں میرے لیے کوڑا نقصان. یہ چیزیں جو ہم دنیا والے, ہمارے رشتہ دار بھی کئی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, کار لے لو, کار لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو, بھری جاؤ, اپنا سارا گھر کیا ہو سب یہیں رہ جائے گا, یہ نہیں بچائے گا, یہ نہیں بچے, غلط فہمی ہے. سو کیا کریں, ہم خداوند کی طرف آئیں, توبہ کریں, مسیح کو قبول کریں, اس کی پہچان کو حاصل کریں جو سب سے ضروری ہے. کہتا ہے جب مجھے مسیح کی پہچان مل گئی یہ ساری چیزیں کوڑا ہو گئی. اب نہیں میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا. میں آپ کو تھوڑی سی بات اپنی بات میں بتاؤں, مجھے اب یاد آ گئی ہے. تو مجھے خدا نے کہا کہ چل پاکستان. میں نے اپنا مکان بیچا, کاریں بیچی, گھر کی چیزیں بھی بیچ دیں. اور جب میں وہ باہر ادھر, اب آپ کو کیا بتاؤں, باہر ہمارے جگہ ہوتی ہے گھر کے باہر بھی, ایک فرنٹ یارڈ ہوتا ہے, ایک بیک یارڈ ہوتا ہے,
तो फ्रंट यार्ड में हमने सारा सामान घर का निकाल के रखता गया और फॉर सेल लिखा हुआ है। कोई ले जाते थे, कुछ नहीं ले जाते थे। मेरा इधर आने का वक्त हो गया, फिर मैं अब क्या करूं? तो मैंने उन सारी चीज़ों को बक्सों में डालना शुरू कर दिया। इतने इतने बक्से मैंने गत्ते के लिए, और जो चीज़ें नहीं बिकी उनको पढ़ के उधर में डालता, सारा उधर डालता। मेरी वाइफ ने पता नहीं कई कई चीज़ें इतनी संभाल के वो बक्सों में बांध के किचन में रखी थी। मुझे बाद में ये भी मेरी वाइफ ने लिया हुआ था, ये भी सेट लिया हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। वो सब उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और मैंने 28 बक्से अपनी वैन में लाद के तो उधर जाके छोड़ के आया, जहाँ खैरात कर देते हैं उन लोगों को जिनके पास नहीं है। तो सबको दे दुआ के तो खाली हो गया। फिर मैं इधर आ गया। तो इधर आके खुदावंद के काम में हमने काम शुरू कर दिया, और खुदावंद जगह जगह खुद ही दरवाजे खोलता जा रहा है। जैसे पौलुस रसूल एक जगह था और कुरिन्थुस में ही था, और वहां पर उसको क्या ख्वाब नजर आई। समुद्र के पार इफिसस में था, वो इस तरफ है, बीच में समुद्र है, आगे यूनान है, वहां कुरिन्थुस शहर है। तो कुरिन्थुस में उसको कोई आदमी खड़ा है, वो कहता है इधर आ जा, इधर आ जा, मैं कलाम सुना। तो कहता है पौलुस, उससे हम ये समझे कि खुदा हमें उधर भेजना चाहता है। तो यही हाल मेरे साथ हो रहा है कि जब एक जगह छोटी जमात कलीसिया कायम हो जाती है तो खुदा मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये अक्सर आने शुरू हो जाते हैं कि आइए यहाँ आइए और यहाँ आके हमें सच्ची तालीम दीजिए और अपनी जमात कायम कर। आज बड़ी ज़रूरत है अजीज़ बहन भाइयों, सच्चाई की तालीम को लेना, समझना और वो जमात बनाना। वो जमात कलीसिया होती है। खुदावंद कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जमातों की परवाह नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी मिशनों की परवाह नहीं कर रहे। हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, लेकिन हम वो लोग बनाते हैं, इकट्ठे करते हैं जिन्होंने तौबा की हो, निजात पाई हो और वो खुदावंद के कलाम की सच्चाई को जानते हो। तो आप, मुझे बड़ी खुशी हुई है, यहाँ सब निजात की याफ्ता बहनें हैं और भाई हैं, बहुत खुशी हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। ये क्या टोला, हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, आगे आपका गोल क्या है, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब वो कलीसिया ये नजर आ रही, ये है कलीसिया, मसीह के खून से धुले हुए लोग, और ये निजात याफ्ता लोग हैं। यही जमात मसीह खुदावंद आएंगे लेके आसमान पर चले जाएंगे। इसे कहते हैं रैप्चर। रैप्चर का मजमून एक बहुत बड़ा मजमून है। शायद किसी वक्त खुदा फिर मौका दे, फिर ये बताएंगे। खुदावंद आपको